لفظ لفظ حکمتیں ابر علم کہیں سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم. انتہائی قابل احترام بھائیوں، معزز و مکرم میرے اس فیدریش بزرگوں اور قابل شفقت عزیزوں اور بیٹوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے جائیے جو کہ رئیس المنافقین تھا، اور اس سے جا کے براہ راست ٹیبل ٹاک کر لے، مذاکرات کر لے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر رب تعالیٰ نے تواضع، عاجزی، انکساری اس قدر رکھی کہ گدھے پر سوار ہوئے اور اس کے ڈیرے پر پہنچ گئے. وہ ایک وڈیرا اور ڈیرے دار آدمی تھا اپنے دور کا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس کے پاس تشریف لائے تو کہنے لگا الیک عنی فقد آذانی نتن حمارک، پیچھے ہٹ جائیے، جو آپ کے گدھے کی بدبو ہے اس سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ایک صحابی تشریف فرما تھے، ان سے رہا نہ گیا، وہ یوں گویا ہوئے لریح حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، یہ کہہ کے گستاخی اور جرت کرنے والے، اللہ کے پاک پیغمبر کے گدھے کی بدبو تمہارے جسم کی بدبو سے بھی بہتر اور پیاری ہے. اس کا بھی ایک حواری بیٹھا ہوا تھا، سپورٹر تھا، وہ اس کی خاطر غصے میں آ گیا. تو جس صحابی نے یہ بات کی تھی اس کو اس نے گالی دی، تو اس صحابی کے ساتھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کو گالی دی. آپس میں گالیوں کا تبادلہ ہوا. تو صحیح بخاری کی اس حدیث کے الفاظ ہیں ضرب بالجرید والنعال والایدی. آپس میں وہ پرانی رقابتیں، خاندانی عداوتیں وہ بیدار ہو گئیں اور دو فریق ہو گئے. دونوں میں جوتے چلے، ہاتھا پائی ہوئی، چھڑیاں پکڑیں، ایک دوسرے کی مار پٹائی ہوئی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہونے لگ گیا. اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کرا دو. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس عظیم حدیث سے اور آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کسی وجہ سے آپس میں ان کی لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے. کبیرہ گناہ ہونے کے باوجود انسانی طبائع، انسانی مزاج، ہر انسان کا اپنا ٹیمپرامنٹ، ہر انسان کی اپنی ترجیحات، اپنی پسند، اپنے مفادات،
جب ان کا آپس میں کلیش یا ٹکراؤ ہوتا ہے تو جھگڑے کے امکانات موجود ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بھی شیطان اتنا ظالم اور لعین واقع ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبد بارضکم، شیطان کو قطعاً کوئی امید نہیں کہ سرزمین عرب کے اندر آج کے بعد اس کی کوئی عبادت کرے گا، ولیکن فی التحریش، لیکن اس سے یہ بڑی امید ہے کہ وہ اہل ایمان کو آپس میں لڑائے گا، ان کے آپس میں جھگڑے کروائے گا، فسادات کروائے گا۔ شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو زندگی میں اس سے کسی سے کوئی ناراضگی نہ ہوئی ہو۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ناراضگی نہ ہو، اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب کسی بھی فریق کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، دو بھائیوں کا ہو جائے، دو بہنوں کا ہو جائے، دو پارٹنرز کا ہو جائے، دو گروپس کا ہو جائے، دو قوموں کا ہو جائے، دو ذاتوں کا ہو جائے، کسی بھی حوالے سے دو جماعتوں کا آپس میں تنازع ہو جائے، امتحان یہاں سے اہل ایمان کا شروع ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اتنا نیگیٹو اور منفی کردار ادا کرتے ہیں کہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگائی بجھائی، وہ اس آگ کے اوپر تیل چھڑکتے ہیں، لڑائی کو مزید بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں، اور ان کی آپس میں جو سابقہ کسی فریق کے ساتھ مفاد وابستہ ہیں، اس لڑائی کے اندر سے وہ اپنا مفاد اٹھانا چاہتے ہیں کہ میں تو انتظار میں تھا کہ کسی طرح قابو آ جائے، اب یہ قابو آ ہی گیا ہے تو میں اپنا مفاد اس سے کیوں نہ نکالوں، بات مقدمہ تک پہنچ جائے، کیسز تک پہنچ جائے، لڑائی اور قتال تک پہنچ جائے، گنوں اور قتل تک پہنچ جائے، طلاق اور مختلف قسم کے ہمیشہ کی ناراضگی تک پہنچ جائے، اس مقصد کے لیے اور مکروہ مقصد کے لیے اور سطحی مفاد کے لیے پھر وہ ادھر ادھر کی لگائی بجھائی کرتے ہیں۔ شیطان ان کو ترکیبیں سکھاتا ہے، اس سے اس فریق سے فائدہ اٹھایا، اس سے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، اپنے تئیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ذہین ہیں، لڑائی ان کی ہے، فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ان من شر الناس منزلہ عند اللہ یوم القیامہ ذی الوجہین یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، مسلمان فریقین کی، مسلمان زوجین کی، مسلمان بھائیوں کی، مسلمان برادری کی، مسلمان کاروباری گروپس کی لڑائی کو دیکھ کر جو لگائی بجھائی کا کام کرتا ہے، آمنہ کے لال کا فیصلہ ہے قیامت والے دن اللہ کے نزدیک یہ بدترین انسانوں میں شمار ہوتا ہے، بڑا ہی بدترین انسان ہے، بہت ہی برا انسان ہے۔ کتنا برا انسان ہے؟ اس کی زبان جو آگ لگا رہی ہے، اس کی زبان جو شعلے بھڑکا رہی ہے، اس کی زبان جو فریقین کو آپس میں لڑانے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من كان ذا الوجهين في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة، جو دنیا میں دوغلی پلیسی کا کردار ادا کرتا ہے اور اس طرح کا رول پلے کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے منہ کے اندر گوشت کی نہیں جہنم کی آگ کی دو زبانیں اللہ لگا دیں گے۔ 50,000 سال کے دن کے لیے جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زبانیں یہ اپنے منہ کے اندر لیا پھرے گا، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ میں نے کہاں کہاں آگ لگائی تھی۔ اپنے مفاد کو سمیٹنے کے لیے شیطان وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ میں تو سچ ہی بول رہا ہوں، بھئی سچی بات ہے، اس نے ایسے ہی کہا تھا، یہ ایمانی بات ہے، اس نے ایسے ہی کہا تھا، میں قسم بھی اٹھا سکتا ہوں، میں گواہ ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ آپ کے بارے میں ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ یاد رکھیے یہ ایک ذمہ دار منصب ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس پوری ذمہ داری اور پوری امانت داری کے ساتھ میں آج آپ کے سامنے دو ٹوک کہہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ شخص جو سچ کے بہانے لڑائی کرواتا ہے، ایسا سچ بولنا اللہ کے رسول نے حرام کیا ہوا ہے، یہ سچ بولنا جائز نہیں ہے۔ وہ سچ
جس کے پیچھے نیت یہ ہو کہ لڑائی ہو جائے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر پہنچائی جائے۔ نہیں چاہیے ایسے سچے جو سچ بول بول کے بھائیوں کو جدا کریں، نہیں چاہیے ایسا سچ جو سچ کی وجہ سے زوجین کی طلاقیں ہو جائیں، نہیں چاہیے ایسا سچ جس سے بندوقیں کھڑی ہو جائیں، نہیں چاہیے ایسا سچ جس سے قتل ہو جائیں، نہیں چاہیے ایسے سچے لوگ وہ اپنے آپ کو جتنا بھی سچے کہتے رہیں جس سے خون بہنا شروع ہو جائیں، نہیں چاہیے ایسے سچے جن کو شیطان کہتا ہے تم سچ بولتے ہو، اور وہ نفرت کی دیواریں کھڑی کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو سچ ہی بول رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، لڑائی کروانے والے سچ کو سچ نہیں کہتے، شریعت اسے چغلی کہتی ہے۔ چغلی سچ پر بنیاد کر رہی ہوتی ہے، اس کی بیس سچ پہ ہوتی ہے، لیکن اس کو چغلی کیوں کہتے ہیں کہ اس سچ کے پیچھے مقاصد لڑائی کے ہوتے ہیں، اور جب سچ اس نیت سے بولا جائے کہ ان فریقوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے یا اس میں لڑائی کا غالب امکان موجود ہو اور پھر بھی آپ اپنی طرف سے سچ بولتے چلے جائیں، تو وہ چغل خور انسان ہوتا ہے۔ اور ایسا ظالم انسان جو سچ کے بہانے چغلیاں کر رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے لا يدخل الجنت قطات، یہ چغل خور انسان رب کی جنتوں میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا فریق، یہ تو ہے پہلا فریق جو لڑائی کے اندر تماشائی کا کردار ادا کرتا ہے، تماشا دیکھتا ہے، اپنے مفاد سمیٹتا ہے، ایک طرف دوسری طرف دونوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، استحصال کرتا ہے دونوں کا، اور اپنے اپنے مفاد سمیٹنے یا اپنے پرانے غصہ نکالنے یا اپنے پرانے بغض کا انتقام لینے یا اپنی پرانی عداوتوں کو پالنے کے لیے وہ خوش ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ہو گئی لڑائی، اب مجھے فائدہ ملے گا، اب میرا داؤ چلے گا، اب میں اپنے داؤ پیچ کھیلوں گا۔ بدترین انسان ہے، اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی زبانیں لگائی جائیں گی۔ یہ چغل خور ہوتا ہے، سچ بھی بولے پھر بھی، اور اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کے مطابق اس طرح کے لوگ رب کی خوبصورت محبتوں والی جنت میں داخلے کے لائق نہیں۔ دوسری قسم کے انسان وہ ہوتے ہیں کہ جب فریقین آپس میں لڑتے ہیں تو وہ پسیج جاتے ہیں، وہ غم زدہ ہوتے ہیں، لڑائیاں ان کی ہوتی ہیں، دکھ ان کو ہوتا ہے، جھگڑے ان کے ہوتے ہیں، نیندیں ان کی حرام ہو جاتی ہیں، فسادات ان کے رونما ہوتے ہیں۔ یہ اتنے سچے دل والے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ بیچارے بے چین و مضطرب ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں۔ لڑائی پہ خوش ہونا شیطان کی سب سے بڑی یہ کامیابی ہوتی ہے کہ کسی جگہ پہ لڑائی رونما ہو جائے، اور وہ اس کے چیلے اور چانٹے ہوتے ہیں جو لڑائیوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنین آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ شریعت کے اس حکم کا تقاضا یہ ہے، ہر مسجد میں، ہر برادری میں، ہر مارکیٹ میں، ہر خاندان میں، ہر یونین میں، ہر تنظیم میں، ہر جماعت میں، ہر جگہ پہ ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے درد مند لوگوں کی جو لڑائی کے موقع پہ تماشے نہ دیکھے، صلح کروائے، بے چین ہو جائے، مضطرب ہو جائے۔ رب نے حکم کیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنین کے دو گروہ اگر لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کی صلح کروا دو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کی صلح کروایا کرو۔ اصلحوا ذات بینکم، اپنے درمیان میں صلح کا کردار ادا کیا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صلح کا ایک پروسیس اور طریقہ بھی بتایا، کوشش کے انداز بھی بتائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ سے پتہ چلتا ہے، میرے ناقص مطالعہ کے مطابق صرف 2 موقع ایسے تھے جہاں کونین کے تاجدار آمنہ کلال علیہ السلام نماز باجماعت میں تکبیر کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے۔ آپ کی زندگی میں صرف 2 موقع ایسے میرے ناقص علم اور مطالعے کے مطابق۔ ایک تو وہ جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، جاں کنی کا عالم تھا، موت کی بے ہوشیاں اور سختیاں تھیں،
وہ چند مواقع آخری ایام میں ایسے آئے جہاں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز باجماعت میں تکبیر کے وقت نہیں پہنچ سکے ہیں، اور دوسرا وہ موقع صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی عظمت پہ قربان جائیں، کیسے عظیم محدث ہیں، صلح کی روایات کے اندر اس روایت کو لے کے آئے ہیں۔ عمر بن عوف کی ایک برادری تھی اور ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود روانہ ہوئے ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے، اور صلح کے اندر اس قدر مصروف ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا نہ پہنچ سکے، اذان ہو گئی نہ پہنچ سکے، تکبیر ہو گئی نہ پہنچ سکے۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کر کے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا، انہوں نے جماعت کروائی۔ اللہ کے پیغمبر بعد میں تشریف لے آئے، جناب صدیق پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ کیا نہیں جماعت کرواتے رہو، وہ پھر بھی پیچھے ہٹ گئے۔ بعد میں آپ نے پوچھا جناب صدیق جب میں نے کہا تھا پیچھے کیوں ہٹے؟ کہنے لگے ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت نہیں تھی کہ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑا رہے۔ اس قدر اہم معاملہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں مرض الموت کے بعد واحد صلح کی کوشش ایسی کوشش ہے جس کے لیے آمنہ کے لال علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے کچھ تاخیر کے ساتھ پہنچے اور بعد میں شامل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا الا انبئکم بافضل من الصلاۃ والصیام والصدقہ، اے میرے صحابہ کیا تمہیں ایسی نیکی نہ بتاؤں جس نیکی کے کرنے سے تمہیں روزے سے زیادہ، نماز سے زیادہ، زکوٰۃ و صدقات سے، نفلی صدقے سے بھی زیادہ اللہ تمہیں ثواب عنایت فرمائے گا۔ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ ایک شخص فرض نماز پڑھ لیتا ہے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب عشاء کی، فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فرضی روزے رکھ لیتا ہے، اشراق کا، تہجد کا، قیام اللیل کا، تراویح کا، سوشل ویلفیئر کی وجہ سے، برادری کے مسائل اور ان کو آپس میں ملانے کی وجہ سے اس کو فرصت نہیں ملتی نفلی عبادت کرنے کی۔ میرا ایمان کہتا ہے اس حدیث کی روشنی میں صلح کروانا ایسا عمل ہے، تہجد پڑھے بغیر ہی اللہ اسے تہجد والوں سے بھی زیادہ ثواب نصیب فرمائے گا۔ تو صلح کروانا ایک اہم ترین فرض ہے، اور ہر جگہ، ہر معاشرے میں، ہر کمیونٹی کے اندر ضرورت ہے کہ کچھ ایسے درد مند لوگ موجود ہوں جو اس کے لیے ہر وقت جتن اور کوشش کرتے رہیں۔ تیسرا، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے جو ایک ضابطہ بیان کیا، ایسا پریشر گروپ بھی ہونا چاہیے کہ جو لوگ محبت کے ساتھ صلح نہیں کرتے وہ ان کے اوپر پریشر ڈال دے، ان کے اوپر دباؤ ڈالے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، اپنی طاقت اتھارٹی استعمال کرے اور ان کو صلح کے اوپر مجبور کر دے۔ میرٹ جس طرف ہے اس طرف فیصلہ ہو چکا، وہ پھر بھی صلح کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اللہ نے یہ اصول بیان کیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنین لڑ پڑیں تو صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر بھی اگر ایک فریق دوسرے پہ بغاوت اور زیادتی سے کام لے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر مل کے اس کے خلاف لڑائی اور قتال کرو اور کھڑے ہو جاؤ جو ظلم کر رہا ہے۔ کس وقت تک کھڑے رہو؟ اتنا اس کے خلاف کھڑے رہو، محاذ کھڑا کر دو مل جل کے، وہ پوری کمیٹی اور اتھارٹی، حتی تفیء الی امر اللہ، اتنا پریشر ڈالے کہ وہ اللہ کی حکم ماننے پر اور صلح کے اوپر مجبور ہو جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، اور جب وہ صلح پر مجبور ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت نے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر دوبارہ ان کے درمیان صلح کرواؤ اور عدل و انصاف کے ساتھ کرواؤ۔ پھر یہ نہ ذہن میں رکھو کہ اس نے پہلے زیادتی کی تھی اب ہم اس کے اوپر زیادتی کریں گے، نہیں، پھر بھی میرٹ کے مطابق، عدل و انصاف کے مطابق صلح کرواؤ۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف سے کام لو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کیا کرتا ہے۔ اس حوالے سے جو لڑنے والے فریق ہیں
ان کے بارے میں بھی شریعت نے دو قسم کے انسان بیان کیے. یہ تو وہ تھے جو لڑائی میں شامل نہیں ہیں، معاشرے کے دوسرے افراد ہیں، اور جب لڑائی ہو گئی ہے تو جو لڑائی کر بیٹھتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں. کچھ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں، لڑائی ہوئی، لڑائی کے بعد پریشان ہو گئے، میں کیا کر بیٹھا، صلح کے لیے آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے، انشاءاللہ تعالی ان کو اللہ اجر عظیم نصیب فرمائے گا. اور جو لڑائی کے بعد کینے پالنے لگ جائیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، اب میں تو بولوں گا ہی نہیں، اس کے گھر جاؤں گا ہی نہیں، بدلہ لے کے چھوڑوں گا، ناکوں چنے چبواؤں گا، سبق سکھاؤں گا، جب موقع ملا اس کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ تو نے محاذ رائی کیسے کی اور میرے مقابلے کی کوشش کیسے کی. یہ جذبہ اس کو کینہ کہتے ہیں، اور یہ اتنا بدترین جذبہ ہے. کوئی نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جس کے دل میں یہ داغ پڑ جاتا ہے کہ بدلہ لے کے چھوڑوں گا اور اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کی زندگی بھر کی نمازیں تب تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہیں جب تک وہ اس کینے کو نکالتا نہیں. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کے ہاں سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، فیغفر اللہ، تو اللہ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، الا لمشرکین، مگر اسے معاف نہیں کرتا جو مشرک انسان ہوتا ہے، اور اسے معاف نہیں کرتا مشاحن، جس نے اپنے دل میں کینے پالے ہوتے ہیں، جذبے پالے ہوتے ہیں، بدلہ لے کے چھوڑوں گا، میں نہیں اس کو معاف کروں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب میں اس کو معاف کر دوں؟ اس کے بارے میں جب اس کے اعمال رب کے حضور پہنچتے ہیں، جس رب نے زانی کو بھی معاف کر دیا ہے، چور کو بھی معاف کر دیا ہے، جس رب نے واپس پلٹنے والے ہر انسان کو مشرک کے علاوہ معاف کر دیا ہے، یہ واحد ایسا ظالم انسان ہوتا ہے. اگر یہ دونوں کینے پالے ہوئے ہیں تو دونوں کے بارے میں آتا ہے، انظروا ہذین، انظروا ہذین، انظروا ہذین، رک جاؤ، رک جاؤ، ان کو معاف نہیں کرنا، ان کو معاف نہیں کرنا، ان کو معاف نہیں کرنا، حتی یصطلحا، جب تک یہ صلح کر کے ایک دوسرے کو معاف نہ کرے. جب وہ ایک بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ اسے کیسے معاف کرتے ہیں؟ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واضح اگلی بات ارشاد فرما دی، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق ثلاث. اگر آپ کے اندر اتنا ہی غصہ ہے، چلیں 3 دن تک شریعت نے رخصت دی، آپ اپنا غصہ نکال لیں، نہ بولیں اس سے، نہ ملیں اس سے، تاکہ آپ کا ٹیمپرامنٹ کچھ اچھے انداز میں، اچھے لیول پہ آپ آ جائے، مزاج بہتر ہو جائے، آپ کول مائنڈڈ ہو جائیں. 3 دن کی مہلت دی. 3 دن کے بعد بھی جو شخص بغض کو پالے رکھے وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کینے اور بغض کی وجہ سے جو اس کی نیکیاں ہیں بعض دفعہ اس کے نامہ اعمال سے وہ بھی صاف ہو جاتی ہیں. دب الیکم داء الامم قبلکم، اے میری امت، تمہارے اندر بھی پہلی امتوں کی بیماریاں آ گئیں. ان میں سے آپ نے ارشاد فرمایا الحسد والبغضاء، حسد اور بغض و کینہ، وہی الحالقہ، یہ تو صفایا کر دیتی ہے. لا اقول تحلق الشعر ولكن تهلك الدین، فرمایا یہ بالوں کا نہیں، یہ تمہارے دین اور تمہاری نیکیوں کا صفایا کر دیتی ہے. ایک تیسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بغض اور کینہ پالنے والا انسان اگر اس کو سلام کہا جائے اور یہ سلام کا جواب نہ دے، ایک شخص صلح کے لیے آپ کے دروازے پہ آیا بیٹھا ہے، وہ سلام کر رہا ہے، معذرت کر رہا ہے، معافیہ طلب کر رہا ہے، اور یہ پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور سلام کا جواب تک نہیں دیتا، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آنے والے کو سلام کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کو شیطان سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے. ایک آخری دو تین باتیں 5 منٹ میں کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اس حدیث کو پڑھ کر تو میں حیران رہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ہجر اخاہ المسلم فوق سنۃ فہو کصفک دمہ، اور جو شخص اپنے بھائی سے بائیکاٹ کرتا ہے حتیٰ کہ پورا سال گزر جاتا ہے اور وہ اس سے ملتا تک نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں
اس کے نامہ اعمال میں اتنا گناہ لکھا جاتا ہے جیسا کہ اس نے اپنے بھائی کا خون بہا دیا ہے. قتل کر دیا آپ نے، مار دیا نا آپ نے تو اس سے تو آپ نے مار ہی دیا. حتیٰ کہ ہم تو یہ الفاظ ہی کہہ دیتے ہیں تو میرے لیے مر گیا ہے، بس تیری چارپائی کو بھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. ایسا بغض، ایسا کینہ، ایسی سختی، ایسے پتھر دل انسان جو اپنے سینوں کے اندر ایسے جذبے لیے پھرتے ہیں. کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام کا فیصلہ ہے کہ جو شخص سال سے اوپر بھی اپنے بھائی سے ملاقات نہیں کرتا اور دلوں میں بغض اور کینے کو پالے پھرتا ہے، فَهُوَ كَالسَّفْكِ دَمِهِ، وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے اس کا خون بہا دیا ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص آپس میں بغض رکھتے ہوں، لڑائی رکھتے ہوں، اسی حالت میں پھر وہ مر جائیں اور دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہ ہوں، لا یجتمعان فی الجنت ابدا، رب کی جنت میں وہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. اللہ ان کو جنتوں میں اکٹھا نہیں فرمائے گا. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایک خصوصی بات ذہن میں رکھیے، زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے. ہم ماں سے جتنی محبت کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم اتنا وقت اپنی ماں کو دے پاتے ہیں؟ باپ کا جتنا حق بنتا ہے کیا ہم اس کو وقت دے پاتے ہیں؟ بھائیوں کا، بہنوں کا جتنا وقت بنتا ہے کیا ہم ان کو دے پاتے ہیں؟ ہماری حقیقی اولاد کے جتنے ہمارے اوپر رائٹس بنتے ہیں کیا ہم ان کو وقت دے پاتے ہیں؟ ہمارے ملنے ملانے والے دوست احباب جن چاہتوں کے ساتھ وہ ہمارے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، کیا ہم ان کے پاس بیٹھ پاتے ہیں؟ جب محبت کے لیے اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو لوگوں کے پاس نفرتوں کے لیے اتنا وقت کیسے آ جاتا ہے؟ لڑائیوں کے لیے، مقدموں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، بغض کے لیے، کینے کے لیے، حسد کے لیے. شریعت تو صلح کے پروسیس کو اتنی اہمیت دیتی ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ وہ سچ بولنا حرام ہے جس سے لڑائی ہو جائے، اور وہ جھوٹ بولنا جائز ہے جس سے صلح ہو جائے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود اللہ کے پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیقول خیرا او ینمی خیرا، وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے اور اس صلح کی خاطر کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے یا اچھی بات منسوب کر دیتا ہے. وہ تو آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ ہی دور دور جا رہے، وہ تو صلح کرنا چاہتا ہے، آپ ہی نہیں کر رہے. وہ تو آپ کے دل میں، اپنے دل میں محبتیں رکھتا ہے. یہ محبتوں کو بڑھانا اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے تو دو ٹوک کر کہہ دیا، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، جنت میں تم نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، تمہیں بتاؤں ایسی چیز جس سے تمہاری محبتیں بڑھ جائیں گی. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کیا کرو، ایک دوسرے سے ملتے رہا کرو، سلام کہتے رہا کرو. تو آئیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت سے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں کرۂ ارضی پہ جس شخص کے خلاف بھی میری کوئی دشمنی، عداوت اور بغض ہے، میں آپ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں تاکہ آپ کل قیامت کے دن مجھے معاف فرما دیں. معاف کرنے والوں کو اللہ معاف کیا کرتا ہے، رحم کرنے والوں پہ اللہ رحم کیا کرتا ہے. پتھر دل انسان رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو پاکیزہ اور صاف ستھرا سینہ لے کر جائیں، محبتیں لے کر جائیں.